حیدرآباد چیمبر آف کامرس کے صدر عدیل صدیقی کی خصوصی دعوت پر فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کامرس کے وفد نے چیئرمین بزنس مین پینل انجم نثار اور صدر عرفان احمد شیخ کی قیادت میں جامشورو چیمبر آف کامرس کا دورہ کیا۔ اس موقع پر جامشورو چیمبر کے سرپرست اعلیٰ میاں توقیر طارق، صدر خلیل بلوچ، نائب صدر محمد فرخ اور ممبر ایگزیکٹو کمیٹی یاسر ملک نے مہمانان کا استقبال کیا اور انہیں خوش آمدید کہا۔ فیڈریشن کے وفد میں چیئرمین بزنس مین پینل میاں انجم نثار، صدر عرفان احمد شیخ، سینئر نائب صدر محمد سلیمان چاولہ، نائب صدور فیڈریشن حاجی محمد یعقوب، شبیر حسن منشا، شوکت علی، فروخ خان، خرم اعجاز، حاجی غنی عثمان، ثاقب مگو و دیگر شامل تھے۔ صدر چیمبر خلیل بلوچ نے وفد کو اپنے مسائل سے آگاہ کیا اور مسائل کے حل میں بھرپور توانائیاں صرف کرنے کی اپیل کی۔ جامشورو چیمبر میں خطاب کرتے ہوئے صدر فیڈریشن عرفان احمد شیخ نے تاجروں کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی یقین دہانی کروائی اور جامشورو چیمبر کی اہمیت پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ چیئرمین بزنس مین پینل انجم نثار نے بھی اپنے خطاب میں جامشورو چیمبر کی خدمات کو سراہا اور بزنس مین پینل کی تاجروں کے لیے خدمات پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ جامشورو چیمبر اہمیت کا حامل ہے اور صنعت کاروں و تاجروں کے لیے اہم پلیٹ فارم ہے۔ انہوں نے سندھ کے سب سے متحرک تاجر رہنما عدیل صدیقی کو سندھ بھر کے تاجروں کے لیے تحفہ قرار دیا۔ جامشورو چیمبر کی جانب سے مہمانان کو شیلڈز، اجرک اور سندھی ٹوپی کے تحائف سے نوازا گیا۔ اس موقع پر جامشورو چیمبر کے عہدیداران و ممبران سمیت حیدرآباد چیمبر کے عہدیداران و ممبران، حیدرآباد اسمال چیمبر کے عہدیداران و ممبران، کوٹری و جامشورو کے تاجر بڑی تعداد میں موجود تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اندرون انٹیریئر سندھ کا ہم نے دورہ شروع کیا اور سارے چیمبرز پہ جانا ہے، تو آج ہمارا آغاز ہم نے کیا ہے حیدرآباد چیمبر سے، اور سب سے پہلے تو ہم نے ان کو مبارکباد دی کہ 12 سال بعد ان کی جان چھوٹی اور وہ ایک نئی ٹیم آئی ہے اور نئے اس کے ساتھ آئی ہے اور ایک نئے عزم کے ساتھ آئی ہے۔ مجھے سب سے زیادہ خوشی یہ ہوئی کہ عدیل صدیقی صاحب جو ان کے جو پریزیڈنٹ بنے ہیں وہ بہت انرجیٹک ہیں، سینس ہے، لوگوں کا کام کرنے کا جذبہ ہے، اور یہی چیز مجھے خوشی ہوتی ہے کہ ایسے لوگ ہی ہمیں آگے چاہیے۔ تو انشاءاللہ ایک ان کے ساتھ ہو گیا ہے، انہوں نے پوری ہماری جو ہے نا اس میں بی ایم پی کی انہوں نے کہا تھی کہ ہم آپ کے ساتھ چلیں گے اور اب بی ایم پی گروپ کے ساتھ ہم اپنا رہیں گے۔ پھر ان کے جو مسئلے مسائل تھے، وہ کسی بورڈوں میں چاہتے تھے، مختلف ان کے کام تھے، وہ سب ہم نے ان کے ساتھ وعدہ کیا کہ انشاءاللہ ان کے ساتھ اپنا مل کے ہی کام کریں گے اور اس چیمبر کو ہم اٹھانا ہے، کیونکہ یہ سندھ میں کراچی کے بعد سب سے بڑا چیمبر ہے۔ پھر اس کے بعد ہم گئے اسمال چیمبر میں، حیدرآباد اسمال چیمبر میں، اور پھر اسمال چیمبر کی ان کی اپنی مشکلات تھیں، ان کے اپنے مسائل تھے کہ چھوٹے تاجروں کو یہاں پہ لوٹا جا رہا ہے، تنگ کیا جا رہا ہے، FBR تنگ کرتا ہے اور ہمارا کوئی مسئلہ حل کرایا جائے۔ تو میں نے بتایا ان کو کہ میں نے مفتاح صاحب سے میٹنگ کی اور مفتاح صاحب نے ہمارے سے وعدہ کیا کہ POS کا تو ہم جو کر ہی رہے ہیں، میں نے کہا جی چھوٹوں کا بھی مسئلہ بھی کریں، فکس میں لے کے آئیں۔ تو انہوں نے ہماری اس تجویز کے اوپر اتفاق کیا اور انہوں نے کہا جی کہ ہم سب کو فکس ٹیکس میں لے کے آئیں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ چھوٹے تاجروں کے لیے بہت بڑا مسئلہ تھا کیونکہ ہم نے حل کروا دیا، اور انشاءاللہ اپنے مطالبات پیش کریں تاکہ گورنمنٹ کو ہماری اسٹرینتھ کا پتہ لے اور ہم اپنے بات کو منوا بھی سکیں۔ اسی طرح سے ہم نے ایسوسیشن کے ساتھ رابطے سٹارٹ کر دیے۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس بار ہم اپنے جو ٹارگٹ ہیں، ٹارگٹ سے مراد ہے کہ جو ہم نے کام کروانے ہیں گورنمنٹ سے، ہم اپنے کام ضرور کروائیں گے۔ مفتاح صاحب سے میں نے بتایا تھا، پچھلے ہفتے میٹنگ ہوئی، ان کے ساتھ بات کی پوری ڈیٹیل میں، ان کو اکانومی کے اوپر بات ہوئی، پھر ہم نے بجٹ پروپوزل ان کو پیش کی، اور اس بار جو فیڈریشن نے بجٹ کی پروپوزل بنائی ہے وہ ایک ڈیٹیل کے ساتھ بنائی ہے۔ پہلے تو ہوتا تھا کہ آپ نے کہہ دیا جی فلانی آئٹم میں کم کر دیں، فلانی میں زیادہ کر دیں، اس میں RD لگا دیں، اس میں سیل ٹیکس کم کر دیں۔ اس بار ہم نے پورے اپنا جو بنائے تھے اس کے سیکٹرز وائز ہم نے اس کو ڈسکرائب کیا، اور پھر ہم نے پہلے اس میں لکھا کہ ایشو کیا ہے، پھر ہم نے اس کی ریکمنڈیشن دی ہے، پھر ہم نے اس کو ریشنل اس کا دیا کہ ریشنل اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ سارا کچھ ہم نے اس بار چینج کیا ہے ود کریکٹ ڈیٹا اور ود آل ڈیٹیل آف ڈیٹا، ساری آپ کو ملے گی وہاں پہ۔ یہ پہلی بار ہوا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو فیڈریشن کام ہے وہ ہے کہ آپ کی پالیسیز کو ٹھیک کرنا۔ ہم پالیسیز کو ٹھیک کرنے پہ جا رہے ہیں، پالیسیز کو بہتر کریں گے، گورنمنٹ کے ساتھ بات کریں گے تو ہمارے بزنس کمیونٹی کے مسائل حل ہوں گے، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آنے والے وقت میں BMP اپنے اہداف کو پورا کرے گا، بزنس کمیونٹی ان کے ساتھ ہے۔ میں دیکھا لوگوں کو جذبات، لوگ کہتے ہیں کہ ہم BMP کے ساتھ ہیں، ہم ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو کام کرتے ہیں، اور ہم نے بھی کہا ہے کہ ہم انشاءاللہ اگر اپنا کاروبار چھوڑ کے آئے ہیں تو کام کریں گے، کام کے علاوہ دوسری بات نہیں کریں گے۔ میں نے فیڈریشن میں کیک میں نے بند کروا دی ہیں کہ کوئی بندہ کیک لے کے آئے گا، وہیں سے گارڈ اس کو نیچے سے واپس بھیج دے گا کہ کیک اپنے گھر میں جا کے کھاؤ، یہاں کوئی کیک نہیں کٹے گا۔ اور اس کے علاوہ میں نے یہ بھی کیا کہ کنہ کسی قسم کا اس کو بین کر دیا میں نے فیڈریشن میں
یہ دو چیزیں ہم نے بالکل بند کر دی ہیں. صرف کام کی بات ہوگی, کام کے اوپر ذکر ہوگا اور ایشوز کی مسائل عمل کریں گے, ایشوز کی بات کریں گے, اور یہی ہمارا منشور ہے, یہی ہماری تمنا ہے. تھینک یو ویری مچ. آج FPCCI کراچی سے پریزیڈنٹ اور ان کی ٹیم آئی تھی جامشورو چیمبر آف کامرس. ہم نے دعوت دی تھی کہ آپ آئیں اور ایکسپلور کریں کہ کراچی کے بعد جامشورو جو ہے وہ بگیسٹ انڈسٹریل ہب ہے انٹیریئر سندھ کا. میں پر امید ہوں کہ ان کی کاوشیں اور جو کوششیں اور پالیسی میٹرز میں یہ انٹرفیئر کر رہے ہیں وہ آگے چل کے پاکستان کے لیے اچھے ثابت ہوں گے, کیونکہ اس وقت اکنامک وار ہے اور جب تک ایک ملک اس وار میں اپنی کنٹریبیوشن صحیح لوگوں کی نہیں کرے گا تو یہ آگے نہیں جا سکتا. یہ بالکل اس طرح ہے جیسے ایک جنگ ہو رہی ہو اور میں آپ کو بارڈر پہ بھیج دوں اور اسلحہ نہ دوں آپ کو, تو آپ جنگ نہیں لڑ سکتے. تو ہمیں اچھی پالیسیز ملیں گی, انڈسٹریل لوگ ٹریڈرز اپنا کام کریں گے تو ہم اس اکنامیکل کرائسس سے نکلیں گے. تو میں سمجھتا ہوں ان کی آج کی وزٹ کامیاب وزٹ ہے اور اس کا فائدہ ہوگا. جی, آج جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ فیڈریشن کے جو وفد ہے ہمارے جامشورو چیمبر میں تشریف لائے, ہماری انویٹیشن پہ ہمیں بڑی خوشی ہوئی. مین مقصد یہ تھا کہ آپس میں کوارڈینیشن, اور آج کل جو پاکستان کے حالات ہیں خاص طور معاشی حالات اور پاکستان کے بھی ہیں, اور ساتھ میں جو بزنس کمیونٹی کے جو حالات ہیں بزنس کمیونٹی, تو وہ بھی ہم نے کہا کہ آپس میں ڈسکس کر کے اس کو کس طریقے سے ہم. آپ کو پتہ ہے پاکستان کے جس وقت معاشی اور سیاسی حالات ہیں اس میں بزنس کمیونٹی کا بہت بڑا رول بنتا بھی ہے کہ معاشی طور پہ پاکستان کو نکالنے کے لیے ہمیں یونائٹ بھی ہونا چاہیے اور پاکستان کے لیے کچھ کرنا بھی چاہیے. یاسر اقبال ملک, ایگزیکٹو ممبر جامشورو چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری. آج کا جو وزٹ تھا FPCCI کا, انجم نثار صاحب کا, پریزیڈنٹ FPCCI کا اقبال عرفان شیخ صاحب کا, وہ ہمارے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگا انشاءاللہ. اس وقت جو پوری ملک کی بزنس کمیونٹی جتنی پریشانیوں سے دو چار ہے, آج سے پہلے ایسا وقت کبھی فیس نہیں کرنا گیا. وہ چاہے کاسٹ آف بزنس ہوا ہو یا ایز آف بزنس ہوا ہو, دونوں معاملات بہت زیادہ اوپر جاتے جا رہے ہیں. آپ کا ڈالر آپ کا قابو میں نہیں رہا جا رہا, دوسری جو کاسٹ ہیں وہ دن بہ دن بڑھتے جا رہے ہیں, جس کی وجہ سے ہمیں بزنس کرنے میں بے شمار تکالیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ایک ثابت ہے کہ کل ہی جو ہے 150 پوائنٹ مانیٹری پالیسی بڑھا دی گئی ہے, جس سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ دن بہ دن جو ہے یہاں پہ بزنس کرنا بہت زیادہ مشکل ہوگا. اس وقت میں ہمیں سب چیمبرز کو, فیڈریشن کو ایک یکجا ہو کے, یونائٹ ہو کے, ہمیں ایک اپنی آواز کو یکجا کر کے اوپر تک گورنمنٹ تک پہنچانی ہے, تاکہ جو پالیسی میکرز ہیں وہ ایک بہتر ڈیسیشنز لے سکیں اور ہمارے حق میں وہ ڈیسیشنز اچھے پازیٹیو رہیں.